السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناول بے شرم عشق کس قلم ہے میرا فاطمہ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ مل سکیں۔ بم بلاسٹ ایپیسوڈ چیپٹر 5 ویڈنگ سیزن۔ اشال ڈپارٹمنٹ سے نکلتی پارکنگ کی طرف بڑھی تھی۔ دماغ میں میڈم سے ہوئی بات گھوم رہی تھی۔ فلیش بیک۔ واو مس اشال، آپ کے پیچھے سپورٹ تو بہت بڑے بڑے ہیں۔ مس رادھا کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ چونکی۔ میں سمجھی نہیں میم۔ چہرے پر زبردستی کی مسکان سجائے اس نے آہستہ سے کہا، ورنہ غصہ تو اسے شدید آیا تھا۔ مسٹر امیر واجدن خانزادہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ وہ ہاتھ میں پکڑے پین کو گھماتے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میرے ہسبینڈ ہیں۔ وہ چہکی، یہی بات ہے جو آج کل وہ ہواؤں میں اٹھتی تھی۔ ایک پل کے لیے مقابل کی آنکھوں میں حیرانی ابھری، پھر فوراً ہی انہوں نے خود کو کمپوز کیا۔ کافی بڑے نہیں ہیں وہ آپ سے؟ اور شاید میرڈ بھی۔ اب کی مس رادھا کا انداز بہت چبھنے والا تھا۔ ہاں تو شادی صرف ہم عمر سے ہوتی ہے، اور کون سے شادی شدہ؟ 15-16 سال پہلے طلاق ہو چکی ہے۔ اشال کا انداز بھی پھاڑ کھا جانے والا تھا۔ جب جین نے اسے اپولوجی لیٹر کا بتا دیا تھا، پھر کیا وجہ تھی جو سامنے بیٹھی مس فالتو میں اپنے آفس میں بلا کر اس کا دماغ کھپا رہی تھی، اور زبردستی اس کے پرسنلز میں انوالو ہونے کی کیا تک تھی؟ مس نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے مڑی کہ ان کی آواز نے قدم روکے۔ آپ کے ارد گرد کتنے ہی چاہنے والے کیوں نہ ہوں، پر بلا انہیں کو کوئی روک پایا ہے؟ بڑا افسوس ہوگا ویسے جب کسی کے کیے کی سزا کسی کو مل رہی ہو۔ وہ چونکی۔ ان کی طرف منتظر نظروں سے دیکھا، گویا جاننا چاہا ہو ان کی بات کا مطلب، پر وہ تو کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اشال سر جھٹکتے باہر نکل گئی، پر ان جملوں کی بازگشت مسلسل سوچوں میں جاری تھی۔ ہاؤ ہینڈسم اینڈ ڈیشنگ ہی از، ایک لڑکی کی آواز پر وہ سوچوں کی دنیا سے باہر نکلی، جہاں سامنے 4 لڑکیوں کا گروپ تھا۔ ان کی نظر کے تعاقب میں دیکھا تو اسے اپنے اندر آگ جلتی محسوس ہوئی۔ نظروں میں تفکر ابھرا۔ یو نو وٹ، میں نے فرسٹ ٹائم ان کی پکچر برٹش میگزین میں دیکھی تھی، بٹ ہی از مور ہینڈسم دین آئی سی ان فرنٹ پیج۔ ان کے تبصروں پر اس نے ایک بار پھر نظر گھماتے اس شخص کو دیکھا جو سب سے بے پرواہ موبائل میں مصروف تھا۔ وائٹ شرٹ پر بلیک پینٹ اور کوٹ کاندھے پر رکھا ہوا تھا۔ وائٹ کف بیک فولڈ تھے۔ سفید شرٹ سے کثرتی جسامت واضح ہو رہی تھی۔ سلکی بال ماتھے پہ بکھرے آئی بروز کو ڈھانپ رہے تھے۔ ہلکی شیو میں اور نابی لب کھلے تھے۔ چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات اور وجیہ نقوش اپنی وائٹ پراڈو سے ٹیک لگائے باقیوں کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرنے کا سبب بنا تھا، جبکہ ساحر آنکھیں موبائل کی سکرین پر تھی اور ہاتھ تیزی سے ٹائپنگ کرنے میں مصروف تھے۔ اشال کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ آنکھیں میچتے گہرا سانس کھینچ گئی۔ اور مزے کی بات بتاؤں، ناؤ ہی از سنگل۔ اس لڑکی کے کہنوں پر باقیوں کا اشتیاق بڑھا۔ ریئلی؟ کیا انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ دوسری طرف کھڑی لڑکی جو اوپر سے نیچے ابزرو کرنے میں مصروف تھی، ایکسائٹمنٹ سے پوچھنے لگی، کی تھی پر ڈیورس ہو گئی، اس کے بعد نہیں کی؟ میں نے انٹرویوز میں پڑھے تھے، اپنی پرسنل زندگی کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے۔ اس لڑکی نے شانے اچکائے۔ مطلب اویلیبل؟ انہی میں سے ایک نے شرارت سے پوچھا، اور یہاں اشال کی بس ہوئی تھی۔ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ اس کے چیخنے پر وہ لڑکیاں چونکتی سامنے کھڑے سرخ چہرہ لیے کھڑی اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ آس پاس اکا دکا لوگ تھے اور کچھ کپلز تھے۔ وہ لڑکیوں کی لڑائی سمجھتے آگے نکل گئے، البتہ کچھ لڑکیاں وہیں رک کے دلچسپی سے دیکھنے لگیں۔ ان سب میں وہ بے پرواہ شخص بھی چونکا۔ موبائل پینٹ کی پاکٹ میں رکھتے وہ سنجیدگی سے اس کی طرف بڑھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ ایک لڑکی نے حیرانی سے پوچھا۔ واٹ ہیپن کی بچی، اس وقت کیا بہودگی لگائی ہوئی ہے؟ اشال، وہ تیزی سے اس تک پہنچا، اس کا ہاتھ پکڑتے ٹوکا۔ ہاں، میری آواز پر فوراً پہنچ گیا، اور اس وقت سے جو ان لڑکیوں نے بکواس
लगाई हुई थी, वो कानों में रस घोल रहा था। उसकी बात पर अमीर वाजिद खानज़ादा के चेहरे पर नासमझी के तासरात उभरे, जो सारी सूरत हाल से नावाकिफ थे। उनमें से एक लड़की जवाबी फुर्सत से ताड़ने में मसरूफ थी। उसे देखती शाल की आंखों में चिंगाड़ी सी भरी। ये आंखें नीची करो, नोच लूंगी तुम्हारे चेहरे से, उंगलियां दिखाते उसे वार्न किया, जबकि लंबे नाखून और खतरनाक तासरात देखकर वो लड़की गड़बड़ाई। और यहाँ अमीर वाजिद खानज़ादा को सारा मामला समझ आ गया था, और ये पहली बार नहीं था। वो इग्नोर करने का आदी था, पर इशाल का टीन एज वाला गुस्सा, या शायद उसकी पॉसेसिव से नेचर, वटएवर जो भी था, उसे डिसेंट बंदे को यूं बीच रास्ते में लड़ने में शर्मिंदगी सी महसूस करवाया। जब आस्था से उसके कंधे पर हाथ रखते अपनी तरफ घुमाया और चलने का इशारा किया। सर, नंबर मिल सकता है? एक लड़की ने टोकते हुए पूछा। नहीं। यकलफ्ज़ी जवाब पर वो आगे बढ़ना चाहते थे, पर इशाल का तो मीटर शूट हो चुका था। वो उन हाथों को झटकते सख्त तेवर लिए दोबारा घूमी। सुनो, मैं तुम लोगों का सर, मुंह, हाथ सब फाड़ दूंगी। समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? ये अवेलेबल नहीं है, सुना? ये मेरा बंदा है। वो बाकायदा चीख पड़ी थी। तुमने लेबल लगाया है अपना? अमीर वाजिद खानज़ादा को कोफत हुई, क्योंकि लड़ाई बढ़ रही थी। वो इशाल को यहाँ से निकालना चाहते थे। वो जानते थे ज़्यादा चीखने पर उसकी सांस हाँफने लगेगी। हाँ, तुम्हारी दोस्त के पास आधी नॉलेज है, मैं पूरी देती हूँ। ही इज़ सिंगल, ही इज़ माई हस्बैंड, सो कीप मेंशन डिस्टेंस। ये मेरे शौहर है, सुना तुमने? कोई जुमेरात बाजार नहीं जहाँ सब ब्रश लगा लो। ये मेरा है, समझ आ रही है? उसका अंदाज फाड़ खा जाने वाला था, और हीजल आंखों में उतरती सुर्खी उसे खूबसूरत बना रही थी। इशाल ले, वो उसका हाथ पकड़े चुके थे। बाकी सब शौक में इस लड़की को देख रहे थे, जो यकीनन उनसे जूनियर थी। गाड़ी में बैठते उसका सांस वाकई फूलने लगा था। मीर ने बाहर की तरफ लेते गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी थी और शीशे नीचे कर दिए। मौसम अच्छा है, खुली हवा में सांस लो। खुद को इनहेलर का मोहताज बनाने की ज़रूरत नहीं है। लहजे में बैक वक्त नरमी और सख्ती भी थी, जिस पर इशाल ने ख़ास नोटिस नहीं लिया और चेहरा बाहर की तरफ कर लिया। कुछ देर में वो कदरे बेहतर हो चुकी थी, पर रुख अब भी बाहर की तरफ था, कि गोया अब उसका मूड मुकाबिल से बात करने का बिल्कुल नहीं था। इशाल, अपना चेहरा अंदर करो, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। उनकी ताकीद पर वो सर हिलाते सीट से अपनी पुश्त लगाते आंखें बंद कर गई। गाड़ी में मौजूद खामोशी इस शख्स को पहली दफ़ा चुप महसूस हुई। क्या वो इन्हें इग्नोर कर रही थी? पर क्यों? दिमाग में आने वाले ख्याल को झटका और खुद से बात शुरू करने का सोचा। गो कि ये बहुत मुश्किल था, पर कोशिश तो की जा सकती थी ना। अहम आस्था से गला खंगारा, पर सामने वाला फुल एटीट्यूड दिखाने के मूड में था, सो नज़रअंदाज किया। अहम अहम वो बोलने की सही करते करते रुक जाते। गला ख़राब है तो मेडिसिन लीजिए, यूं डिस्टर्ब मत करें, उसने चिढ़कर कहा। और मुकाबल को तो जैसे आग लगा गया था उसका अंदाज। जो सदा मीठा सुनने का आदी हो, फिर इस पर तो गरा गुजरना ही था। तुम समझती क्या हो खुद को? अगर अब पछता रही हो तो मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम खुद? इशाल ने झट से आंखें खोली। मतलब उफ, वो शख्स इतनी जल्दी खुद कैसे गुमान कर सकता है? एक मिनट, ब्रेक पर पाऊँ। मैं पछता रही हूँ? ये किस अक्लमंद ने कहा है आपसे? अक्लमंद वाले तंज पर उन्होंने आंखें घुमाई। वो जानते थे ऐसा कुछ नहीं है, पर अब उसे बोलने पर मजबूर तो करना था, और ऐसा करते वो खुद भी नहीं जानते थे वो क्या कर रहे हैं। बस ये खामोशी रात नहीं आई थी। समीर बिल्कुल ठीक कहता है आपके बारे में। अब भी लहजा चुभता हुआ था। क्या कहता है? दिल ही दिल उसे गालियों से नवाजा, क्योंकि जानते थे कुछ अच्छा नहीं कहा होगा। यही कि आप जानबूझकर ब्लैक और वाइट रंग पहनते हैं, पता है ना? ये कलर्स आप पर बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, और फिर आप उसी का एडवांटेज लेते हैं।
کیا میں جان بوجھ کر اس بیوقوف لڑکی میں پنک اورنج پہن کر گھوموں؟ شدید ریئیکشن تھا جس پر اشال نے کندھے اچکائے۔ تم میرا ضبط آخری لیول تک آزماتی ہو۔ ایک اچنتی نگاہ اس پر ڈال کر فوکس ڈرائیونگ پر کیا۔ ہاں، اور آپ نے تو اپنے ضبط کا لیول بڑھا لیا ہے۔ آپ نے خود ہی کہا تھا۔ شادی کی رات ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ایک نظر اس شخص پر ڈالی جو واقعی بس برداشت کر رہا تھا، اور یہاں اشال کی ہنسی چھوٹ گئی اور اسے ہنستے دیکھ مقابل کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کیا چاہتی ہو لڑکی؟ دودھ کے سوال پوچھا۔ آپ کو بے ساختہ جواب آیا۔ جب اس نے دانستہ طور پر ہونٹ دانتوں تلے دبائے وہ خاموش ہو گئے۔ ہمارا ریسیپشن کب ہوگا؟ نارملی تو 2-3 ماہ بعد ہو جاتا ہے، اشال نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہماری شادی میں نارمل ہے کیا جو ریسیپشن نارمل ہو؟ مقابل نے ٹکا کے جواب دیا۔ سب ہی کچھ نارمل ہے، ہاں، ایکسپٹ آپ کی اب نارمل بنائی ہوئی شکلوں کے۔ اشال نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پھر وہ اشال ہی کیا جو خاموش رہ لے، پر المیر واجد خانزادہ نے اس بار خاموشی کو ترجیح دی۔ اب وہ بھی گاڑی میں بور ہوتے پلیر آن کر چکی تھی۔ Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like looking in a mirror, turn steady yourself and see somebody else, and everything is not the same now. اشال کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ اس نے جھٹ سے سٹاپ کیا جبکہ وہ بس گور کے رہ گئے۔ I am so lonely, broken angel. I am so lonely. Listen to my heart. You are the one. I miss you so much now that you are gone. Don't be afraid. I'll be by your side, leading the way. اس نے جھٹ سے پلیئر آف کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں گانے کے لفظ سے بہت چبھے تھے، ایک جو ڈھنگ کا سانگ ہو پلیئر میں۔ وہ انگلی پر انگلی رکھ کر پوچھنے لگی۔ اچھے ہی ہیں، اب یہاں ہندی فلموں والے گانے سننے ہیں تو کہیں اور جاؤ۔ چیپ رومانس ود چیپ ورڈز۔ جواب جھٹ سے حاضر ہوا۔ ایکسکیوز می، میں خود بھی کوئی فالتو گانے نہیں سنتی، سنا آپ نے؟ پر اتنے ڈپریسڈ سانگ، اف توبہ! میں آپ کو بتاتی ہوں گانے ہوتے کیا ہیں۔ اس کی لمبی باتوں پر وہ کندھے اچکا گئے جبکہ اب وہ اپنی کارکردگی میں لگ چکی تھی۔ You are the light, you are the night, you are the color of my blood. You are the anchor, you are the pain. You are the only thing I wanna touch. Never knows that I could mean so much. فالتو ہیں، بالکل چینج کرو۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ یہ میں آخری بار چینج کر رہی ہوں، اب نہیں کروں گی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی انگلی اٹھا کر وارن کیا، ساتھ ہی زل آنکھوں سے گھورا۔ اور یہ میرا فیورٹ سانگ ہے تو اپنی رائے زنی کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے پہلے ہی وارن کیا۔ ڈونٹ گو ٹونائٹ، اسٹے ہیئر ون مور ٹائم، ریمائنڈ می وٹ اٹس لائک اینڈ لیٹس فال ان لو ون مور ٹائم، آئی نیڈ یو ناؤ بائی مائی سائڈ، اٹ تھرز مائی اپ وین یو ٹرن مائی ڈاؤن، آئی ایم بگن پلیز جسٹ اسٹک اراؤنڈ۔ گاڑی کا ماحول پرسوز تھا۔ اشال سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ بند شیشوں میں لائٹ کولنگ اور اس پر چلنے والی لائٹ میوزک کی دھن فضا کو اپنی جلد رنگ میں لے رہی تھی۔ گانے کے لفظ کچھ ایسے تھے، المیر واجد خانزادہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ I am sorry, don't leave me, I want you here with me, I know I love you میر۔ ان کے کندھے سے لگے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ میوزک خود بخود اپنی آواز کھوتی چلی گئی۔ اشال نے منتظر نظروں سے انہیں دیکھا اور المیر واجد خانزادہ کا دل ساخت ہوا۔ لمحے کا اثر تھا، ایسا محسوس ہوا جیسے دھڑکنیں رکی
دل نے عرصے بعد کچھ کہا ہو، جیسے آج اس کا دل توڑا تو خود بھی ٹوٹ جائے گا۔ اشال آہستہ سے اسے پکارا۔ جاری ہے۔ امید ہے ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اچھے کامنٹس لازمی کیجیے گا۔ آپ کے ریویوز کی منتظر رائٹر